السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ہسٹری میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں آج کل ہندوستان کی سیاست کا، اور خاص طور سے جب سے مسلمان ہندوستان میں داخل ہوئے اس کے بعد کون کون حکمران بنتے رہے، بادشاہ بنتے رہے، اور کسی کسی حکومتیں قائم ہوئیں۔ پچھلے مضمون میں ہم نے پڑھا تھا کہ التتمش جو تھے ان کے چھوٹا بیٹا ناصر الدین محمود کو تخت پر بٹھایا گیا تھا، اور پھر ناصر الدین محمود کے بعد ان کا ایک نائب یا وزیر اعظم غیاث الدین بلبن، انہوں نے پھر سلطنت دہلی کا تخت سنبھالا۔ ان کا دور 1266 سے لے کر 1287 تک رہا۔ بلبن ایک ترک سردار کا بیٹا تھا۔ نوجوانی میں منگولوں کے ایک حملے میں اسے غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ بعد ازاں اسے التتمش نے خرید لیا۔ التتمش کے دور حکومت میں اسے اہم عہدوں پر فائز کیا گیا اور اس نے بڑی اہم خدمات انجام دیں۔ بلبن کا سیاسی عروج ناصر الدین محمود کے زمانے سے شروع ہوا تھا۔ اس نے ایک سازش کر کے ناصر الدین محمود کو اقتدار دلوایا اور پھر 20 سال تک ایک طاقتور وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ ناصر الدین محمود کے انتقال کے بعد بلبن تخت نشین ہوا۔ بلبن نے حکومت کو ٹھوس بنیادوں پر استحکام بخشنے کے لیے نہایت اہم کارنامے سر انجام دیے۔ بلبن کی بادشاہت کے بارے میں بلبن کا بادشاہت کے بارے میں ایک مخصوص نظریہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بادشاہ کو ایک پرشکوہ اور پرہیبت ماحول میں رہنا چاہیے تاکہ کسی شخص کو اس کی نافرمانی کا خیال تک نہ آئے۔ اس کے دربار کی لوگوں پر اس قدر ہیبت تھی کہ کئی لوگ یہاں آ کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس کے دربار میں مخصوص لباس پہنے بغیر آنے کی اجازت نہ تھی، اور نہ ہی کوئی شخص اس کے دربار میں ہنس سکتا تھا۔ وہ خود بھی ہر وقت سنجیدہ رہتا تھا۔ اس کے 22 سالہ دور حکومت میں کسی نے اسے دربار میں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بلبن نے اپنے نظریے بادشاہت کو عملی طور پر نافذ کیا۔ اس کے رعب کا یہ علم تھا کہ اس کی سلطنت میں کوئی شخص اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرنے کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ بلبن نے اپنے دور میں ایک اہم کام یہ کیا کہ مستقل فوج قائم کی، منظم فوج قائم کی، اور اس زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ منگول جو قبیلے تھے وہ آ کر حملے کیا کرتے تھے ہندوستانی فوجوں پر۔ تو ان کو روکنے کے لیے، ان سے حفاظت کے لیے اس نے کئی نئے قلعے بنوائے اور فوجی چھاؤنیاں بھی بنوائیں۔ اس دور میں منگولوں نے شمال مغربی پنجاب پر قبضہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا شمال مغربی پنجاب کے کچھ علاقوں پر، اور کسی وقت بھی ہندوستان کے دوسرے علاقوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اس لیے بڑا ضروری تھا کہ ان سے حفاظت کے لیے فوجی چھاؤنیاں بھی بنائی جائیں اور قلعے بنائے جائیں، جو اس نے کیا۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ فوجیوں کو باقاعدہ تنخواہ دیتا تھا وہ، اور جبکہ تمام جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو جو سہولیات دی گئی تھیں، مراحت دی گئی تھی، وہ اس نے واپس لینی تھی، اور یہ سارے انتظام جاگیرداروں سرمایہ داروں سے لے کر سرکاری ملازمین میں تقسیم کر دی گیا تھا۔ یعنی کلی طور پر اس حکومت اور اس کے اہلکار اس کے ماتحت تھے۔ بلبن کا انتقال 1287 عیسوی میں ہوا۔
بلبن کے انتقال کے بعد اس کے پوتے کیقباد نے حکومت سنبھالی۔ اس کیقباد کا دور 1287 عیسوی سے 1290 عیسوی تک رہا۔ اس کی پرورش سخت جبر کے ماحول میں ہوئی تھی۔ اس کی تربیت کے لیے بلبن نے سخت گیر اتالق مقرر کیے تھے جو اس پر بلا وجہ سختی کرتے تھے اور اس کی کسی بھی خواہش رائے کو رد کر دیتے تھے۔ ان میں اس کے بچپن کی معصوم خواہشات بھی شامل تھیں۔ حکومت سنبھالتے ہی کیقباد کو اپنی ہر قسم کی خواہش پورا کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہو گیا۔ اس نے اپنی تربیت کو یکسر بھلا کر جو جی آیا سو کیا۔ کیقباد کے عیاشانہ انداز حکومت سے معاملات حد درجے متاثر ہوئے۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہ صرف عیش و عشرت میں پڑ گیا تو پھر حکومتی انتظامات ڈھیلے پڑ گئے اور حکومت پر گرفت کمزور ہو گئی۔ کیقباد کے والد جو والی بنگال تھے اس نے اپنے بیٹے کو بڑا سمجھایا مگر اس نے اپنی روش نہ بدلی۔ کیقباد کی کمزور حکومت کے باعث ترک امراء کا عمل دخل بڑھنے لگا۔ ان میں جلال الدین خلجی سپہ سالار فوج بھی شامل تھا۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب حکومت پر گرفت ڈھیلی پڑی کیقباد کی وجہ سے، اس کی سستی نااہلی کی وجہ سے، تو ترک جو امراء تھے ان کا عمل دخل بڑھنے لگا اور ترک جو دوسرے فوجی سپہ سالار وغیرہ تھے جس میں سپہ سالار جلال الدین خلجی خاص طور پہ قابل ذکر ہے، اس نے پھر حکومت میں کے معاملات میں پوری طرح دخل دینا شروع کیا۔ ترک امراء نے جلال الدین خلجی کو مروانے کی کوشش کی مگر جلال الدین خلجی نے فوجی کارروائی کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ ان دنوں کیقباد فالج کی وجہ سے ناکارہ ہو چکا تھا۔ جلال الدین خلجی نے 1920 میں حکومت سنبھالی۔ اس وقت اس کی عمر 70 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بڑھاپے کی وجہ سے غیر ضروری طور پر نرم دل ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ سے حکومت میں ضروری کنٹرول ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ڈاکوؤں اور شرپسندوں اور باغیوں کو بھی نصیحتیں کر کے چھوڑ دیتا تھا۔ ان تمام حالات میں بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جن میں سیدی، مولا اور ملک چھجو کی بغاوتیں اہم ہیں۔ جلال الدین خلجی کی نرم حکومتی رویوں کو اس کا بھتیجا علاء الدین خلجی سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نرم رویے کو اس کا بھتیجا تھا جو بڑا ایکٹیو تھا، وہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا کہ حکومت ظاہر ہے اتنے نرم رویوں سے نہیں چل سکتی جس میں شرپسندوں اور باغیوں کو بھی صرف نصیحت کر کے چھوڑ دیا جائے بغیر سزا کے۔ تو اس لیے اس کا بھتیجا آگے آیا اور اس نے پھر معاملات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے اقتدار کے لیے کوشش شروع کر دی۔ اس سلسلے میں اس نے جنوبی ہندوستان کی ایک ریاست پر بادشاہ کی اجازت کے بغیر حملہ کیا اور بہت سارا مال غنیمت یہاں سے حاصل کیا۔ اسی دولت سے علاء الدین خلجی نے دہلی کو فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جلال الدین خلجی اپنے بھتیجے کے یہ عزائم دیکھ کر سخت نالاں ہوا۔ علاء الدین خلجی نے اس زمن میں اپنی معصومیت ثابت کرنے کے لیے جلال الدین خلجی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ اس ملاقات میں علاء الدین خلجی نے ایک سازش سے جلال الدین کو قتل کروا دیا اور حکومت خود سنبھال لی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد علاء الدین خلجی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ پوری دنیا کو فتح کرے اور وہ اس کا مطلق العنان بادشاہ بن جائے۔ اس کے قریبی دوست نے اسے اس خواہش سے باز رہنے کی صلاح دی۔
اس نے علاؤدین کو سمجھایا کہ جب وہ ہندوستان چھوڑ کر دوسرے ملک میں جائے گا تو ہندوستان والے فوراً بغاوت کر دیں گے، اور اگر بالفرض وہ پوری دنیا کو فتح کر بھی لے تو اسے اپنے زیر انتظام رکھنا ناممکن ہوگا۔ علاؤدین پر اپنے دوست کی نصیحت کا خاطر خواہ اثر ہوا، اور اس کے بعد اس نے اپنی وسعت پسندی کی خواہش کو بھی یہیں ہندوستان میں ہی پورا کیا۔ علاؤدین خلجی نے اپنے دور میں جو اصلاحات کیں اس کا احوال انشاءاللہ اگلی قسم میں بیان کیا جائے گا۔ فی الحال اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔